السلام علیکم، میں ہوں عظمیٰ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عظمیٰ کا سوال۔ آج ایک بہت ہی افسوسناک خبر ملی ہے اور وہ یہ کہ کل رات علامہ خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اللہ ان کی روح کو سکون دے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب اپنے انداز گفتگو کی وجہ سے کافی مشہور تھے، اور پچھلے کئی سالوں سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہی جن کی وجہ سے علامہ خادم حسین صاحب کافی سوشل میڈیا پہ بھی مشہور رہے، اور ہر ایک کی زبان پر بھی خادم رضوی صاحب کا نام تھا، کسی کے زبان پہ اچھا، کسی کی زبان پہ برا۔ لیکن ایک کام جو انہوں نے کیا اس کے لیے میں ان کی دل سے عزت کرتی ہوں، اور وہ یہ کہ انہوں نے فیض آباد پہ 2 بار دھرنا دیا، ایک نواز شریف کے دور میں اور ایک عمران خان کے دور میں۔ نواز شریف کے دور میں جو دھرنا دیا وہ بھی ناموسری رسالت کے لیے دیا، اور عمران خان کے دور میں جو ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے دھرنا دیا جو کہ منگل کی رات کو ختم ہوا، وہ بھی انہوں نے ناموسری رسالت کے لیے دھرنا دیا، اور میں اس چیز کے لیے ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اور یہ بات جاننے کے بعد میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان ہیں، ان کے ناموس پہ ہماری زندگیاں قربان۔ خادم حسین صاحب کی انتقال کی جو افسوسناک خبر تھی وہ کل رات کو آئی۔ اس سے پہلے منگل کی شام جب دھرنا ختم ہوا اس ٹائم وہ راول پنڈی میں تھے، لیکن اس کے بعد کل رات یہ خبر آئی کہ جناب خادم حسین رضوی صاحب انتقال کر گئے ہیں، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے۔ انتقال کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، سخت شدید بخار تھا انہیں، ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا وہ بھی سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ اور اس دوران ایک عجیب و غریب بات یہ ہوئی کہ جب ان کو گھر واپس لایا گیا تو دوبارہ خبر آئی کہ جناب خادم حسین صاحب دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں اور ان کی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ لیکن بعد میں پھر جب کنفرم کروایا کہ کیا مطلب اس بات میں کتنی سچائی ہے تو دوبارہ تصدیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ نہیں، وہ ان کی کسی رشتہ دار کا ویسے ہی وہم تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ وہم ہو سکتا ہے۔ بہرحال ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے محسوس کیا کہ خادم صاحب کا جو کندھا ہے وہ ہلا تھا، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے پاسبل، تو وہ وہم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح خادم حسین صاحب کی جو انتقال کی خبر تھی وہ کنفرم ہوئی، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی روح کو تسکین دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے، آمین۔ خادم صاحب جب دھرنے میں تھے تو انہوں نے اس ٹائم بھی یہ بات کہی، کسی کو نہیں پتہ کہ اگلے لمحے کسی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس لیے ہر کسی کے ساتھ اچھا کریں، اچھی طرح وقت گزاریں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اس دنیا میں جاتا ہے تو ہمیں ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے، نہ کہ برے الفاظ میں، کیونکہ جانا ہر کسی نے ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ ہر کوئی اس کو پسند کرے۔ کچھ لوگ اس کو پسند کریں گے، کچھ لوگ ناپسند کریں گے۔ یہی بات خادم صاحب نے بھی دھرنے میں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا، منگل کی رات جو ختم ہوا، انہوں نے دھرنے میں بھی یہی کہا کہ کیا پتہ مطلب کون جیتا ہے اگلے دن یا نہیں۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کے ساتھ اختلاف ضرور ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کسی نہ کسی کو ہوگا، آپ کو بھی کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو کم از کم اس کو جو ہے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، تاکہ ان کی روح کو تسکین ملے، سکون ملے۔ اور جب خادم حسین صاحب کی بات آتی ہے تو ان سے 100 اختلافات ہوں گے، لیکن ایک بات جہاں پر میں ان کی عزت کرتی ہوں اور آپ سب لوگوں کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ ناموس رسالت کے لیے وہ ہمیشہ کھڑے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے دل میں جو محبت تھی، جو عزت تھی، جو جذبہ تھا، ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور وہ بات جو انہوں نے مرنے سے پہلے کہی، تھوڑی عجیب و غریب بات تھی، سوشل میڈیا پہ بھی یہ کافی چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اگلے دن یا کئی دن بعد اطلاع ملے کہ مولانا صاحب وفات پا گئے ہیں، تو کچھ لوگ مجھے برا کہیں گے، کچھ اچھا کہیں گے، یہ تو نہیں ہے کہ سارے مجھے برا کہیں، سارے مجھے اچھا کہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو مطلب کسی کو اختلاف ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے آ جائیں، میرے ساتھ مل جائیں، اور یہ نہ ہو کہ کل کو آپ پچھتائیں میرے جانے کے بعد اور مجھ جیسا بندہ جو ہے آپ لوگوں کو نہ ملے۔ تو اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی کیونکہ ٹی وی اینکرز جو ہیں تجزیہ کاروں کے ساتھ ان کے کچھ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، کچھ کے ساتھ بہت ہی برے تعلقات تھے،
تو اس چیز پر انہوں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے آ جائے میرے ساتھ مل جائے اور میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ خیر جو بھی ہو، میرا ماننا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جانے کے بعد انسان کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جانے کے بعد فرشتے جو ہے جتنے بھی ان کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے آس پاس جاتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ جانے والے کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں۔ تو پلیز میرا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ خادم صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی روح کی تسکین کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اور ان کی بخشش کی، ان کی مغفرت کی دعا کریں، اور اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، سیدھی راہ پر چلائیں۔ تو خیر ہم سب لوگ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ان کی مغفرت کے لیے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے، ان کے مغفرت کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ ان کی وفات پہ جناب عمران خان بزدار صاحب جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، اور باقی وفاقی وزراء، پنجاب گورنر، ان سب نے ٹویٹ کر کے جناب علامہ صاحب کی انتقال پر ان سب نے تعزیت کی، اور ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔